لاسٹ ہیں جی صوبیہ سلیم، اسلام آباد سے ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ کوئی پارٹی جیتے یا نہ جیتے، عوام کا جیتنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے ہم نے عوام کو جیتنا ہی کب دیا ہے؟ بقول آپ کی عوام نہیں رعایا ہے تو کیا رعایا کے حق کو تسلیم کیا جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیٹا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ اردو اسپیکنگ ہو انگلش اسپیکنگ ہو کیا، وہ کہتے ہیں جہو جا منہ ہو جی چپیڑ۔ اب ان بجوں باندروں کو ووٹ دینے جائے کیوں؟ اچھا اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی الیکشن فیئر نہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر بندے کی زبان پہ کہ فیئر الیکشن نہیں ہونے، جاؤ ہی نا، گھر پہ بیٹھو، ریلیکس کرو، فاقہ کاٹو، ٹی وی ہے تو ٹی وی دیکھو، نہیں ہے تو سو جاؤ، مت نہ کرو، بائیک آؤٹ کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی امنگوں کی ترجمانی، اور اس نے کبھی بھی نہیں کی اور یہ کرے گا بھی نہیں۔ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی عرض کیا، بیٹا جہالت اور جمہوریت یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، یا پانی ہوا ہو کے اڑ جائے گا یا آگ بجھ جائے گی۔ سو پاکستان کی ڈیموکریسی سے مجھے نفرت اس لیے ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے نہیں۔ ڈیموکریسی کے نام پہ ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے جو رچاتے ہیں ہم 75 سال سے۔ گورا دے گیا، ریلوے بھی دے گیا، جہاز بھی دے گیا، ہوائی اڈے بھی دے گیا، اریگیشن سسٹم بھی دے گیا، آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور سے لے کے اس طرح کے ادارے بھی دے گیا، ہر شہر میں کمپنی باغ بھی دے گیا، آپ کو ایگریکلچر کالج جو یونیورسٹی بنا بعد میں وہ بھی دے گیا، آپ کو فورٹ ولیم، اچھا جس کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، وہ بھی دے گیا، میڈیکل کالجز دے گیا، سارا کچھ دے گیا، ساتھ ایک جمہوریت دے گیا۔ آپ نے جیسے اس کے ادارے برباد کیے ویسے ہی آپ نے جمہوریت برباد کر دی اس کی۔ اللہ اللہ خیر سلام، موج کرو، تھینک یو۔ کو سیریسلی لینا بند کر دیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کی حدود پر، وہ اس خاندان کا پاکستان کی پالیٹکس میں آنا پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی حدود پر حملہ تھا۔ مجھے بلا وجہ میری نفرت کی تو I have no reason to hate جنرل ضیاء الحق۔ مجھے تو جنرل ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک میں تو ان کو ایڈمائر کرتا ہوں۔ I admire my armed forces and I have a strong belief کہ ان کے ادوار جو تھے، اور یا خان was also manipulated by the politicians، میں نہیں ان کو یہ، اور اس خاندان کا پاکستان کی پالیٹکس میں آنا، 4 بار وزیر اعظم رہنا، سب سے بڑے صوبے کے ساتھ چمٹے رہنا، اور ملک کو یہاں تک پہنچانا، کتنا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی حدود، کیا حدود ہے؟ بلے کا نشان، خوف زدہ ہو تم۔ یہ دیکھیں، اس میں نیم پاگل پن ہے، اس میں سطحی پن ہے، اوچھا پن ہے، اور سب سے زیادہ اس میں خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے چھکا لگنا، بلہ اگر ہوا پی ٹی آئی کے پاس، بھلے عمران اندر ہو، یاد رکھنا بال نظر نہیں آئے گا۔ یہ حدود پہ حملہ ہے، اس لیے ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں۔ جو ڈوبتا ہوا آدمی ہوتا ہے اسے تنکے کا سہارا، اس کو بلے کا نشان نہ مل جائے، اور اس کا یہ نہ ہو جائے، اس کا وہ نہ ہو جائے، ان کی نیندیں حرام ہیں۔ ان کی جو صحیح معنوں میں نا، میں اب کیا کہوں، ان کی متیں ماری گئی ہیں۔ ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی۔ بارے میں اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اتنا ہی اپنی نفرت کو بے لگام کریں، عوام ہونے کا ثبوت دیں، باشعور ہونے کا ثبوت دیں، باضمیر ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ غضب خدا کا کیا کرتے کرتے کدھر آ گئے؟ میں پٹ مرا ہوں کہ بھائی بہت رسپیکٹیبل، ایبسلوٹلی نان کنٹروورشل، سیاسی بھی نہیں ہے، ان کی دیانت پہ کسی نے انگلی نہیں۔ سیکرٹری خارجہ پاکستان کے شمشاد، وہ کہہ رہے ہیں میں نے فلاں بندے کو ملوایا تھا، کورین کو،
یہ یا کیا جو بھی یہ موٹر وے بنی تھی، تو کمشنوں کے چکر میں وہ اندر ہو گئے یہ وزیر اعظم. یہ کب بات ہے یہ ایون فیلڈ. ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بہت کرپٹ ہے، لیکن ان میں اتنی شرم حیا ضرور ہے کہ وہ دن دیہڑے جا کے اس طرح کے کاروبار نہیں کرتے. مودی صاحب کا مجھے نہیں پتا کون کو آگا پیچھا ہے نہیں ہے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا ایک پرائم منسٹر تھے، پڑوسیوں کو نہیں پتا تھا یہ پرائم منسٹر رہا ہے. فقو کا عالم تھا. لرز گیا پورا ہندوستان جب پتا چلا کہ وہ بالکل گم سم اپنے کو بھی نہیں تھا. ہونا کیا ہے؟ وہ یار اندھے ہیں ہم لوگ، پاگل ہیں. ان کے پورے خاندان میں ان کے سارے کزنز مزنز، ایون سگا بھائی عباس شریف مرحوم، نیک آدمی، شریف آدمی، ان کو دیکھ لیں ان کی گروتھ کہاں ہے. انہوں نے بھی ترقی کی ہے زندگی میں. ان کا تو میچ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ تو ان کے کمی بھی نہیں لگتے. کیا سرخاب کے پر لگے تھے، انہوں نے تو کاروبار بھی نہیں کیا. چھوٹی عمر میں سیاست میں گھس گئے. سیاستدان تو سیاست ہول ٹائم جاب ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. شان علی ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں سردار لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ نون لیگ کے جلسے اور بیانیاں ہمارے لیے الیکشن کو مزید آسان بنا رہے ہیں. کاغذات نامزدگی چھیننے اور امیدواروں کو گرفتار کرنے سے ہمارے ملک کا نظام ننگا ہو رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ شان علی صاحب اس پہ میں نے کیا کہنا ہے. یہ لطیف کھوسا صاحب تو پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، اور یہ اور وہ، میں تو 32 سال ہو گئے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں ملک کا نظام ننگا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے. یہ تو کب سے ننگا ہے؟ گننا شروع کریں کب سے ننگا ہے. اور پاکستان کے ایک تھے پہلے، وہ فائنانس منسٹر رہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر، چودھری محمد علی ان کا نام تھا. ان کا مشہور عالم جملہ ہے کہ پاکستان میں جو قرضوں کا رواج چل پڑا ہے، ایک وقت آئے گا ان کو قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. تو کب سے ننگے ہیں؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی، اسے کوئی بندہ پھانسی مانتا نہیں، عدالتی قتل کہتے ہیں اس کو. اب یہ مظلوم بنتے ہیں یہ. وہ بھائی تمہارا چیف آف دا آرمی اسٹاف، وہ تمہارا ایس ایچ او ہے. یہ جو جیسا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ویسی مینٹالٹی ہے. یہ ساڈا چیف سیکرٹری، یہ ساڈا سیکرٹری، یہ ساڈا جج، یہ فلانا ہوئے. تمہارے اتفاق فنڈری کا ملازم ہے. پاکستان چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ فضا میں ہے، اس کو سیک کر رہے ہیں، ان کو بٹ پڑھ کے لے آ کے ان کو بلے لا دو. یہ جو سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فال آف ڈھاکہ کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ سینکڑوں کتابیں. شریف الحق دالیم بی رتم جیسے نشان حیدر ٹائپ یا ستارہ جرر ٹائپ، اس طرح کا فوجی پاکستان فوج کا حصہ رہا اور بعد میں ادھر جا کے مکتی بانی. یہ وہ ان کی کتاب ہے، بنگلہ دیش این انٹولڈ اسٹوری. یہ ننگا ننگا ہو نہیں رہا. دیکھیں، بات سنیں، گواہی بھی دیکھیں کدھر سے آ رہی. شہباز شریف نے بطور یہ چونگے گی ان کو پریمیئر شپ میں، یہ جملہ شہباز شریف کا ہے کہ مجھ سمیت اس حمام میں سب ننگے ہیں. یعنی سیاسی حمام میں سب ننگے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اب ننگا ہو رہا ہے؟ نہیں، ننگا ہے. اچھا، ورلڈ بینک نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے، 2 دن پہلے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سارا ڈھانچہ ہے وہ بالکل ستیہ ناش ہے، اور اس ملک کی اکانومی جو ہے اس کا تعلق ہے صرف اشرافیہ کے ساتھ، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ اور پاکستان اپنے دیگر ملکوں کی نسبت بہت پیچھے رہ گیا ہے، اپنے جیسے ملکوں کے جو ترقی پذیر سو کال جو بڑے. یہ ورلڈ بینک کا کل پرسوں کا دیکھ لیں اٹھا کے اخباریں کہ ان کا ڈھانچہ فیل ہو گیا ہے. میں نے آج اپنے سما کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا یہ بات تو میں کب سے کر رہا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی کا جو پانڈا ہے، جو برتن ہے، اس کا پیندا کھا گیا، یہ چند خاندان کھا گئے. تو یہ جو بات ہے کہ اس لیے کوئی اس میں قطعاً کوئی شک شبے والی بات کوئی نہیں. جب تک
بنیادی اور جوہری تبدیلیاں، یہ بات میں 5 سال سے یہ 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں آتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اکانومی یہ بحال کریں گے، لوٹنے والے بحال کریں گے. پکڑو شمشاد کو، فورن منسٹر، آنریبل آدمی، سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. اچھا جی.